السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الکہف کی تفسیر مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد اب یہ سورہ ہے سورہ مریم۔ تو سورہ مریم شروع ہونے جا رہی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ سورتوں کے جو بھی نام ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے بات بتائی تھی، سورتوں کے جو بھی نام ہیں وہ اس عنوان کے تحت نہیں ہے کہ اس کے اندر ساری گفتگو اسی کے بارے میں ہوگی، بلکہ وہ علامت کے طور پر، پہچان کے طور پر پوری صورت میں سے کسی ایک لفظ کو لے لیا جاتا ہے، چن لیا جاتا ہے، اور اسی کے اوپر پھر پوری گفتگو کی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے مریم کے اندر آیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، چونکہ اس آیت میں مریم کا تذکرہ ہے، اس لیے اس پوری سورہ کا نام مریم ہے۔ مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور ان کا یہ تذکرہ اس کے اندر کیا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بارے میں بھی بات ہوگی، اور حضرت مریم کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، اور اسی کے علاوہ اس کے اندر جو مکی صورتوں کی خصوصیات ہیں وہ بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ یہ جو سورہ ہے، اس سورت کا جو نزول ہے، یعنی یہ کب نازل ہوئی، یہ حبشہ کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ حبشہ کی جو ہجرت ہوئی ہے جو پہلی، تو وہ سن 5 نبوی کو ہوئی ہے رجب میں، تو یہ اس سے پہلے یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ معتبر روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو اسلام کے جو مہاجرین تھے، جو مکے کو چھوڑ کر حبشہ چلے گئے تھے، نجاشی کے دربار میں جب ان کو بلایا گیا تھا اور یہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھرے دربار میں اسی سورہ مریم کی تلاوت کی تھی۔ تو اسے پتہ چلا کہ یہ سورہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اچھا، یہ جو پس منظر ہے اس کا، کہ جب یہ جو قریش کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، جب وہ طرح طرح سے مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کو پیش کر رہے تھے، اللہ کی وحدانیت کو پیش کر رہے تھے، کفر اور شرک کو واضح کر رہے تھے، لوگوں کی گمراہیوں کو بتا رہے تھے، اور ان کو جنت والا راستہ بتا رہے تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ تم اس راستے پر چلو تو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی تم کو حاصل ہوگی، اور گمراہی کے راستے پر چلو گے تو تمہیں اللہ کا عذاب ملے گا، جہنم ملے گی، یہ سب بتا رہے تھے۔ اور کفار مکہ سب کے سب آپ کے خلاف تھے، ان کو اپنے پرانے جو طور طریقے، رسم و رواج جس کو وہ باپ دادا سے کرتے ہوئے چلے آئے تھے، وہ سب ان کو ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے تو مسلمانوں کو بہت ہی پریشان کرنے کی کوشش کی، ان کا مذاق اڑایا، اور ان پر ہر طرح سے ان کو تکلیفیں دیں، اذیتیں پہنچائیں، لالچ بھی دیا، اپنی طرف ملایا، سارے لوگوں نے مل کر ان پر حملہ بھی کیا، جو طریقہ وہ روک سکتے تھے پریشان اسلام سے روکنے کا، وہ سارا طریقہ انہوں نے کر ڈالا۔ مگر اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جتنا جو ہے وہ لوگوں نے ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارا نگہبان ہے، ہمارا نگراں ہے۔ چنانچہ جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ طرح طرح سے ان کو تکلیفیں دی جانے لگیں، اور معاملہ جب بہت آگے بڑھ گیا، تو پھر ناقابل برداشت جب یہ حد ہوئی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت دی کہ تم اکثر مسلمان جو ہے تم لوگ یہاں سے حبشہ ہجرت کر جاؤ، یعنی جو بھی ہجرت کر سکے وہ یہاں سے چلا جائے۔ چنانچہ سن 5 نبوی میں، رجب کی جو ہے تاریخ تھی، رجب کا مہینہ تھا، سن 5 نبوی میں یہ لوگ جو ہیں، پہلے 11 مرد اور 4 خواتین گئے تھے، اس کے بعد میں پھر اور بھی لوگ بڑھتے گئے، اور وہ سب کے سب حبشہ کی طرف چلے گئے، جہاں پر نجاشی بادشاہ تھا، اور اگرچہ وہ عیسائی تھا لیکن اس کا دل بہت ہی نرم تھا۔ قریش کے لوگوں نے پہلے تو ان کا پیچھا کیا، مگر چونکہ ان لوگوں کو اتفاق سے شعیبہ کے بندرگاہ پر ان کو کشتی مل گئی حبشہ کے لیے، اور وہ اس سے پہلے کہ قریش کے لوگ پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر پہنچتے، وہ لوگ وہاں سے نکل چلے گئے، اور یہ لوگ جب وہاں پر پہنچے کفار مکہ، تو پھر وہ وہاں سے ناکام واپس آ گئے۔
اور اس کے بعد پھر چند مہینوں کے اندر مزید لوگوں نے پھر ہجرت کی، یہاں تک کہ 53 مرد اور 11 عورتیں اور 7 غیر قریشی مسلمان حبشہ میں جمع ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو روایات میں آتا ہے کہ صرف 40 لوگ یہاں پر مکے میں رہ گئے۔ تو اگرچہ یہ ہجرت کا راستہ بھی اتنا آسان نہ تھا، چھپ چھپ کے لوگ جاتے تھے، کیونکہ پورے مکے میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ ہر خاندان سے کوئی نہ کوئی، ہر قبیلے سے، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی آدمی وہ تھا، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کے بہن، کسی کا بھائی، کوئی نہ کوئی جو ہے وہاں پر جا چکا تھا یہاں سے۔ ان لوگوں کی پریشان جو اذیتیں پہنچا رہے تھے، جو تکلیفیں دے رہے تھے، تو پھر وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اب جب وہاں پر وہ پہنچے تو یہاں قریش کے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی کہ یہ کیسے یہاں سے لوگ پہنچ گئے وہاں پر، اب وہ وہاں پر سکون اور اطمینان سے رہیں گے۔ تو قریش کے سردار جب بیٹھے تو انہوں نے یہ طے کیا کہ عبداللہ ابن ابی ربیعہ کو اور عمرو ابن عاص کو، ان دونوں کو تھوڑا قیمتی تحفے تحائف کے ساتھ حبشہ بھیجا جائے، اور وہاں کے بادشاہ نجاشی کو وہ راضی کریں کہ کسی طریقے سے کہ وہ ان کو واپس بھیج دے۔ چنانچہ قریش کے یہ دونوں جو سیاست کے ماہر سفیر تھے، یہ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے وہاں پر ان کے تعاقب میں حبش پہنچ گئے۔ اور پہلے تو انہوں نے جو نجاشی کے دربار کے لوگ تھے، جو درباری تھے، ان کے درمیان اپنے ہدیے وغیرہ خوب تقسیم کیے اور ان کو راضی کیا کہ ہمارے یہاں سے بھاگ کے آ گئے ہیں، چند غلام لوگ آ گئے ہیں، تو ان کو واپس کر دو۔ اس کے بعد پھر وہ نجاشی سے ملے اور اس کو خوب بیش قیمت نذرانہ پیش کیا، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ ہمارے یہاں کے یہ غلام ہیں، بھاگے ہوئے لوگ ہیں، یہ یہاں آپ کے یہاں آ گئے ہیں، آپ ان کو واپس کر دیجئے۔ اب چونکہ وہ پہلے ہی سب کو تحفے تحائف دے چکے تھے، تو درباریوں نے بھی کہا ہاں 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 بادشاہ سلامت، بالکل ان سب کو واپس کر دیجئے، یہ صحیح نہیں ہے۔ مگر نجاشی وہ بگڑ گیا، اس نے کہا کہ ایسے کیسے ہم حوالے کر دیں؟ یہ جو لوگ دوسرے ملک کو چھوڑ کر میرے ملک پر آئے ہیں تو آخر کچھ ہم پر بھروسہ کیا ہوگا نا، تبھی تو آئے ہیں یہ، اور یہ اس لیے آئے ہیں تاکہ وہاں پر یہ ظلم و ستم سے بچ سکیں۔ تو میں پہلے ان کو بلاؤں گا، ان سے تحقیق کروں گا، سوال کروں گا کہ بات کیا ہے۔ چنانچہ نجاشی نے یہ جو لوگ آئے تھے مکے سے، ان سب کو اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ نجاشی کا جب پیغام ہوا تو سارے مہاجرین جمع ہوئے، اور انہوں نے طے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے ہم اسی کو پیش کریں گے، چاہے ہم یہاں پر رہیں اور چاہے ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو چنانچہ جعفر طیار کو لوگوں نے اپنا امیر بنا لیا، اپنا ترجمان بنا لیا۔ تو دربار میں جب پہنچے اور نجاشی نے سوال کیا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں تم چھوڑ کر آئے ہو، تو وہاں پر انہوں نے ایک برجستہ تقریر کی ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ جو تقریر کی ہے اللہ اکبر، انتہائی درد میں ڈوبی اور عرب کے حالات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اسلام کی تعلیمات سب پر مشتمل ہے۔ بتایا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم لوگ تو بہت ہی جاہلیت میں تھے اور انتہائی گنوار پنے کی حالت میں تھے، اور ہم میں سے ہر طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، اور ہم لوگ مردار کھاتے تھے اور صلہ رحمی توڑتے تھے، اور غلط کاموں میں ہم سب مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور پھر اللہ نے ہمارے درمیان ایک نبی کو بھیجا، اس کے اوپر اپنا پیغام اتارا، اور اس نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا۔ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہم کو بیان کیا۔ یہ ساری پوری جب انہوں نے تقریر کی تو نجاشی نے کہا کہ اچھا مجھے وہ کلام سناؤ جو تمہارا کہنا یہ ہے کہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے تمہارے نبی پر آیا ہے۔ تو حضرت جعفر نے جواب میں سورہ مریم کا یہ ابتدائی حصہ سنایا، سورہ مریم کی تلاوت کی جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ سے متعلق ہے۔ یہ جب انہوں نے سنا اور نجاشی اس کو سنتا رہا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پورے درباریوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ نجاشی روتا رہا یہاں تک کہ اس کی پوری داڑھی تر ہو گئی۔ جعفر نے جب تلاوت ختم کی تو اس نے کہا کہ یہ کلام اور جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ ایک ہی سرچشمے کے ہیں، اللہ کی قسم میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اگلے روز یہ عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا کہ اچھا ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ دیکھیے کیسے بھڑکانے کی کوشش کی۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو حضرت جعفر بن ابی طالب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مریم العذراء البتول، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے جو مریم، جو کہ کنواری مریم تھیں،
اور انتہائی نیک اور پرہیزگار تھیں، ان کے اندر ان کو ڈالا گیا، اور اس طرح سے بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے۔ اللہ کی قدرت کا وہ نمونہ ہے، اور اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، اس کا کلمہ ہے۔ نجاشی نے جب یہ بات سنی تو اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم جو تم نے کہا ہے عیسیٰ اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نجاشی نے قریش کے بھیجے ہوئے تمام ہدیے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ میں رشوت نہیں لیتا، اور مہاجرین سے کہا کہ تم بالکل اطمینان کے ساتھ یہاں پر رہو۔ تو یہ ان حالات میں یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ سورہ جو نازل ہوئی تو اس سے پہلے نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے، یعنی کہ حبشہ کی جو ہجرت ہوئی پہلی سن 5 نبوی میں، اس سے پہلے نازل ہوئی، اور کس قدر سخت حالات تھے۔ ہم انشاءاللہ اس سورہ کے اوپر ابھی اور گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے اندر اگلی جو آڈیو ہوگی انشاءاللہ اس کے اندر ہم حضرت مریم کے بارے میں بھی بیان کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر شروع ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔